السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. ایک ہفتہ ہوا میں نے کوئی آڈیو آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ نہیں کی. وجہ یہ تھی کہ میرا فون کچھ بیمار ہو گیا اور اب وہ آدھا کام کر رہا ہے اور آدھا نہیں. تو میری بیٹیوں نے مجھ کو سرپرائز گفٹ دیا، ایک نیا فون. گفٹ تو وہی ہوتا ہے جو آپ کو اچانک ملے کسی سے. میں شکر گزار ہوں اللہ کی اور اپنی بیٹیوں کی، اور دعا گو ہوں ان کے لیے. مجھ کو لگتا ہے تحفہ تو وہی ہوتا ہے جو آپ کو اچانک ملے. ہم پتہ نہیں کیوں انتظار کرتے ہیں دنوں کا. جب سالگرہ ہوگی تو گفٹ دیں گے، کچھ ہوگا تو گفٹ دیں گے، کوئی پاس ہوگا تو گفٹ دیں گے. کیا رینڈملی ہم ایک دوسرے کو تحفہ نہیں دے سکتے؟ اور ضروری نہیں کہ کوئی بہت مہنگی چیز ہو. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ مجھے بتائیے گا. اس دوران مجھ کو پتہ چلا کہ کچھ لوگوں کو انتظار تھا میری آڈیو کا. کچھ بہت اچھے کمنٹس بھی پڑھنے اور سننے کو ملے. دل بہت خوش ہوا. آپ سب کا بہت شکریہ. لفظوں کا اثر ہوتا ہے. سولومن آئلینڈ ہے، وہاں پر جب لوگوں کو کسی درخت کو اکھاڑنا ہوتا ہے تو وہ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور جتنا برا بول سکتے ہیں اس کو بولتے ہیں، اور چند دن میں وہ درخت مر جاتا ہے. ہمیں بہت احتیاط کرنا چاہیے اپنے لفظوں کے چناؤ میں. یہ بنا بھی دیتے ہیں اور مٹا بھی دیتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ایک بات. اب آگے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، جس کا عنوان ہے فکر فردا. یہ کہانی یا حکایت ہم سب بہت اچھے طریقے سے خود سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. کل کی فکر میں ہم اپنے آج کو بھی صحیح طریقے سے انجوائے نہیں کر پاتے. خوشحال وہ ہوتا ہے جو حال میں خوش ہو. کل کس نے دیکھا ہے؟ اور جس رب تعالیٰ نے آج تک سنبھالا ہوا ہے، کیا وہ ہمارے کل کو نہیں جانتا؟ بے شک انسان بہت ناشکرا ہے. تو کہانی ہے فکر فردا. ایک ہرے بھرے جنگل میں ایک گائے رہتی تھی. الگ صبح وہ تازہ گھاس چرنے کے لیے نکل آتی. سارا دن گھاس چرتی اور سورج ڈوبنے تک خوب موٹی تو تازی ہو جاتی. لیکن ساری رات وہ اس غم میں گھلتی رہتی کہ خدا معلوم اگلے روز گھاس چرنے کو ملے یا نہ ملے. اس غم میں صبح تک پھر سوکھ کر پہلے کی طرح دبلی پتلی ہو جاتی، یہاں تک کہ اس کے بدن کی ایک ایک پسلی نمایاں ہو جاتی. اب اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ہر روز صبح سویرے وہ جنگل پھر سر سبز و شاداب ہو جاتا اور گھاس اونچی اونچی ہو جاتی تاکہ گائے اپنا پیٹ اچھی طرح بھر لے اور اس کے بدن پر پھر چربی کی تہ چڑھ جائے. یہ سلسلہ بہت دن تک جاری رہا. دن میں گھاس چرتے چرتے گائے فربا ہو جاتی اور رات کو اس فکر میں گھلنے لگتی کہ اگلے روز کیا کھائے گی. اے عزیز، گائے کی عقل میں یہ بات نہ آتی تھی کہ جب رب کائنات ہر روز اس کے جنگل میں جانے سے پہلے ہی رزق کا سامان مہیا فرما دیتا ہے تو پھر اسے اگلے روز کی فکر میں ہڈیوں کا گودا سکھانے کی کیا ضرورت ہے. تو نے غور کیا یہ گائے کون ہے؟ یہ انسان کا نفس ہے، اور سرسبز جنگل یہ دنیا. حق تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو ہر روز اپنے وعدے کے مطابق رزق عطا فرماتا ہے، لیکن یہ کم عقل اور بد فطرت آدمی پھر اسی فکر میں سوکھ سوکھ کر کانٹا ہوا جاتا ہے کہ ہائے کل کیا کھاؤں گا. ارے بدبخت، یہ تو سوچ کہ روزے پیدائش سے لے کر اب تک تو برابر کھا رہا ہے اور تیرے اس رزق میں کمی نہیں آئی، بلکہ یہ دیکھ کہ رزق پہلے سے بھی کئی گنا بڑھ گیا ہے. کیا تیری بچپن کی خوراک اور جوانی کی خوراک مقدار میں ایک ہی ہے؟ لہٰذا فکر فردا سے باز آ اور اللہ کی رضاکی پر ایمان پختہ کر. کیسی لگی آپ کو یہ حکایت؟ دوسری کہانی کا عنوان ہے موت کا ایک دن معین ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص لرزاں و ترساں حاضر ہوا.
مارے ہیبت کے اس کے منہ سے آواز نہ نکلتی تھی۔ چہرہ دھلے ہوئے کپڑے کی طرح سفید تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی یہ کیفیت ملاحظہ فرمائی تو کہا، اے شخص، کیا بات ہے؟ تو اتنا گھبرایا ہوا اور مضطرب کیوں ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے سچے پیغمبر، میرے خوف کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ابھی میں نے ملک الموت اسرائیل کو دیکھا ہے۔ اس نے مجھ پر ایسی زہر آلود نگاہ کی کہ رواں رواں تھرا گیا، ہوش و حواس پر لگا کر اڑے۔ بار بار اسرائیل کی وہ صورت آنکھوں کے سامنے آتی ہے اور مجھے کسی پہلو قرار نہیں آتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، یہ بتا کہ میرے پاس کس مقصد کے لیے آیا ہے؟ اس نے التجا کی کہ آپ ہوا کو اشارہ کریں کہ وہ مجھے یہاں سے ہزاروں میل دور ملک ہندوستان میں چھوڑ آئے۔ ممکن ہے اس تدبیر سے میرا خوف کچھ دور ہو اور میری جان سلامت رہے۔ یہاں تو ملک الموت نے مجھے تاک لیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی وقت ہوا کو حکم دیا کہ اس شخص کو فوراً ہندوستان کی سرزمین میں پہنچا دے۔ ہوا نے پلک جھپکتے میں اسے ہندوستان میں پہنچا دیا۔ جوں ہی اس شخص نے قدم زمین پر رکھا، ملک الموت نے اسی وقت روح قبض کر لی۔ تھوڑی دیر بعد اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اس سہمے ہوئے شخص کا قصہ سنایا اور پوچھا، اے اسرائیل، تو نے آخر اس شخص پر ایسی غضب کی نگاہ کیوں کی تھی؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے سلیمان علیہ السلام، اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اتنی دیر بعد میں اس شخص کی روح ہندوستان کی سرزمین پر قبض کروں۔ یہ حکم مجھ تک پہنچا، لیکن میں حیران تھا کہ یہ شخص تو ابھی یہاں موجود ہے اور ہندوستان کی سرزمین ہزاروں کوس دور ہے۔ لیکن اسی وقت اس نے آپ سے ہندوستان کی خواہش ظاہر کی۔ آپ نے ہوا کے ذریعے اسے ہندوستان روانہ کیا۔ ادھر اس نے وہاں قدم رکھا، ادھر میں نے بحکم خدا اس کی روح قبض کر لی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی کہانیاں؟ ان سب سے ہم اپنے آپ کو بہت اچھی طرح سے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک نظم۔ میرے نقش گر، میرے کوزہ گر، مجھے توڑ دے، مجھے توڑ دے۔ میں خزاں رسیدہ شجر ہوں ایک، مجھے پھر سے اذان بہار دے۔ میری زندگی کو نکھار دے، مجھے بخش پھر سے حیات نو۔ مجھے گوندھ طیبہ کی خاک میں، میرا گھر مدینے میں ہو کہیں، میرے دل میں گنبد سبز ہو، میرے سر میں طیبہ کی دھول ہو۔ میرے نقش گر، میرے کوزہ گر، میرے نقش پھر سے بنا نئے۔ میرے خال و خط کو سنوار دے، جو میرے نصیب میں یہ نہیں، مجھے چاک پر سے اتار دے۔ بہت ہی خوبصورت نظم ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کل کی فکر مت کریں۔ وہ ہے نا جو ہم سب کا رب ہے۔ خدا حافظ۔